بہت اچھا ہوگا، مبارک ہوگا، جنت کا ذکر مل گیا، اور اگر جہنم کا ذکر مل گیا تو یہ نامبارک ہوگا، اس کو چھوڑ دو۔ یا اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے مثنوی مولانا روم، پہلے فارسی میں شعروں کی ایک کتاب پائی جاتی تھی، اس کو کھولتے تھے، کوئی اچھا سا شعر مل گیا تو یہ ہمارا کام مبارک رہے گا، اور اگر برا شعر مل گیا تو پھر وہ کام چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یا کچھ لوگ دائرے بنا کر کے اس میں مختلف گنتیاں لکھتے رہتے ہیں، اور بعض گنتیوں کو منحوس اور بعض گنتیوں کو مبارک سمجھتے ہیں، آنکھ بند کر کے انگلی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر انگلی جو ہے فلاں گنتی پہ پڑ گئی تو مبارک، اور فلاں گنتی پہ پڑ گئی تو جو ہے منحوس۔ یہ سارے تصورات تو بالکل جاہلیت کے اسی تصورات کی طرح ہیں جس طرح زمانے جاہلیت میں وہ لوگ اپنے بتوں کے مجاوروں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے، بتوں کا جو قیم ہوتا تھا، نگران ہوتا تھا، اس سے کہتے تھے ہمارے لیے تیر نکالو۔ وہ لوگ 3 طرح کا تیر رکھتے تھے، ایک تیر پہ لکھے رہتے تھے ہاں، ایک تیر پہ لکھے رہتے تھے نہیں، اور ایک تیر خالی رکھتے تھے، اس طرح کا تیر رکھتے تھے۔ اس کو ہلاتے تھے تیر کو، اور ہلانے کے بعد نکالتے تھے۔ ہر بار تیر نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ نذرانہ وصول کرتے تھے، نذرانہ دیجیے، تیر نکلوائیے، تیر نکل گیا، اگر آپ کا ہاں تیر نکل گیا آپ کا یہ کام جو ہے مبارک ہے، آپ جائیے یہ کام کر دیجیے۔ اگر خالی تیر نکل گیا تو اس کا مطلب کچھ نہیں پتا چلا، آپ دوبارہ نذرانہ دیجیے اور دوبارہ تیر نکلوائیے، اور اگر نہیں نکل گیا تو آپ اپنا یہ کام کیجیے۔ اسلام نے جہاں جاہلیت کے اور بہت سارے امور کا خاتمہ کر دیا، اس کا بھی خاتمہ کر دیا کہ یہ جو ہے جاہلیت کی چیز ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ نحوست لیتے ہیں ان کی 2 حالت ہو سکتی ہے، یا تو یہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں اس کو انہوں نے، ان کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، نحوست والی کوئی چیز انہوں نے دیکھ لی اور اپنا کام چھوڑ دیا، تو ایسا شخص مشرک ہو جائے گا، اس نے شرک کر دیا۔ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس کو تیرا یا بدشگونی اس کی ضرورت سے واپس لوٹا دے اس شخص نے شرک کیا۔ دوسرا شخص ہے کہ واپس تو نہیں لوٹا دیتی ہے وہ چیز، لیکن اس کے دل میں ایک فکر آ جاتا ہے، غم آ جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، ایسا ہو گیا، ایک غم ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی توحید میں نقص آ جاتا ہے، اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہ رہے، چاہے منحوست والی چیز آدمی دیکھے، چاہے برکت والی چیز دیکھے، دوسروں کے تصور کے اعتبار سے اس کی کوئی پرواہ نہ رہے اور وہ اپنے کام میں چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، کہ عدوہ کوئی چیز نہیں، بدشگونی کوئی چیز نہیں، اور کھوپڑی کوئی چیز نہیں، اور سفر کوئی چیز نہیں۔ عدوہ کس کو کہتے ہیں؟ عدوہ کے معنی ہوتا ہے متعدی ہونا، یعنی بیماری کا بیمار آدمی سے چل کر کے صحت مند آدمی کو لگ جانا، چھوٹ چھاٹ کا تصور جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک شخص بیمار ہے، اس کے پاس میں کوئی تندرست آدمی گیا اور اتفاق سے اگر اسے بھی بیماری ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اس سے بیماری نکل کر کے اس کو پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ، متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کر دینا مناسب ہے تاکہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جراثیم اس طرح سے اڑ کے دوسرے کو نہیں لگتے ہیں، ایسا واقعی ہے کہ جب بیماری کے جراثیم ایک شخص کو لگ جاتے ہیں تو وہ جراثیم دوسرے شخص کو بھی اڑ کر کے پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ تاثیر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خود بیماری ہی بڑھ کر کے لگ جاتی ہے تو یہ اس کا تصور غلط ہے، اس عقیدے کو اسلام نے باطل کیا ہے، کیونکہ بیمار اونٹ کے پاس تندرست اونٹ کو لے جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یورد الممرض علی مصحح، بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں کے پاس مت لے جاؤ۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، جس طرح سے شیر سے بھاگتے ہو ویسے کوڑ کے بیمار سے دور بھاگو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیماری لگ سکتی ہے، لیکن وہ بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ ایک بار ایک دیہاتی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان فرمائی، آپ نے کہا لا عدوى، چھوٹ چھاٹ کوئی چیز نہیں ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اونٹوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہرن کی طرح سے چاق و چوبند ہوتے ہیں، دوڑتے اور اچھلتے کودتے رہتے ہیں کہ کوئی
خارج زدہ اونٹ آتا ہے اور اس کی بیماری اس اونٹ کو بھی لگ جاتی ہے، یہ بھی خارج زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ اونٹ آیا اور اس کو لگ گیا، لیکن اس اونٹ کو خارج کیسے لگی؟ پہلے اونٹ کو خارج کیسے لگی؟ تو لامحالہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے پہلے اونٹ کو لگی، اور اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے پہلے اونٹ کو یہ بیماری لگی۔ تو اسی طرح سے دوسرے اونٹ کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر دوسرے اونٹ کو بھی بیماری نہیں لگ سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ چھوٹ چھاٹ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے۔ جیسے بہت ساری بیماریاں جن کو متعدی بیماری کہا جاتا ہے، کسی انسان کے گھر میں ایک شخص مریض ہوا اس کا، لیکن بقیہ لوگ نہیں بیمار ہوئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی کالرا کی بیماری سے یا دوسری بیماریوں سے گھر میں ایک آدمی بیمار پڑا اور اس کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن دوسرے لوگ صحیح سلامت رہے۔ تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جہاں تک چھوٹ چھاپ کا مسئلہ ہے، اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ چھوٹ چھاپ جیسے جسمانی بیماریوں میں ہوتا ہے، ویسے مانوی بیماریوں میں بھی ہوتا ہے۔ مانوی بیماریاں کیا مطلب؟ یعنی اخلاقی امور میں اگر ایک آدمی برے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے تو وہ بری چیزیں بھی اس کے ساتھ میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دوستی کرنے کے لیے پہلے دیکھ لو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، کیونکہ اس کے عیوب اور اگر جو ہے اس کے اخلاق یا اس کا کردار تم پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ولا تیرا، اور جو ہے نحوست کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہاما، اور کھوپڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ کھوپڑی کیا ہے؟ ان لوگوں کا یہ تصور تھا، کھوپڑی یا اسی طرح سے الو، ان لوگوں کا یہ تصور تھا کہ جب کسی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح الو بن کر کے چیختی رہتی ہے، پیاس پیاس پیاس، یعنی جب تک قاتل سے مقتول کا بدلہ نہ لے لیا جائے تب تک الو چلاتا رہتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا تصور تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو رد کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الو یا بولتا ہے یا کوا بولتا ہے یا کوئی اور پرندہ بولتا ہے تو سب کا بولنا ایک جیسے ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے مدیر سے اگر کوا بیٹھ کے بول دے یا اسی طرح سے الو بیٹھ کر کے بول دے تو اس کا مطلب گھر کے کسی شخص کی موت ہونے والی ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے، یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، یا اس طرح کے جو تصورات پائے جاتے ہیں، یہ تصورات اسلام کی نظر میں باطل ہیں۔ بلکہ وہ جیسے کوئی بھی پرندہ آ کر کے بیٹھتا ہے اور بولتا ہے، ویسے وہ پرندہ بھی آ کر کے بیٹھ رہا ہے بول رہا ہے، اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہونا چاہیے، اس کا انکار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ولا سفر، اور سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ سفر کا کئی مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہی کہ سفر کو جو لوگ آگے پیچھے کیا کرتے تھے، یہ کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں۔ محرم اپنی جگہ پر محرم ہے اور سفر اپنی جگہ پر محرم ہے، سفر اپنی جگہ پر سفر ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کا ایک تصور یہ تھا، سفر ایک بیماری ہوتی تھی جو اونٹ کو لگ جاتی تھی، اونٹ کے پیٹ میں بیماری ہو جاتی تھی، اس کے بارے میں ایک تصور تھا کہ جب اونٹ کو یہ بیماری ہو جائے تو دوسرے اونٹوں کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹ چھاٹ والا ہی کوئی مسئلہ ہے، اس کا بھی رد کر دیا گیا۔ اسی طرح سے جو وہ لوگ سفر کے مہینے میں نکاح وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے تو گویا اس کے بارے میں آپ نے تردید کر دیا کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے اور اس میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو کہ متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں مروی ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفرار قالوا ومن قال یا رسول اللہ قال الکلمۃ الطیبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹ چھاٹ کوئی چیز نہیں، بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں، اور مجھے جو چیز پسند ہے وہ فعل پسند ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول فعل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الکلمۃ الطیبہ، کوئی اچھی بات، کوئی پاکیزہ کلمہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے کچھ نمونے بھی پائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اچھا فعل لیتے تھے۔ جیسے کسی شخص کو قاصد بھیجنا ہوا تو ایسے آدمی کو اختیار کرتے تھے کہ جس کا اچھا اور پیارا نام ہو۔ اسی طرح سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی طرف سے بار بار کوئی شخص آتا تھا اور جاتا تھا، آپ جا کر ایک جگہ پر رک گئے تھے اور آپ کا کہنا تھا ہم یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کفار قریش کا کہنا تھا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کے پاس ان نے لوگوں کو سفیروں کو بھیجنا شروع کیا کہ کوئی بات چیت ہو جائے، کسی بات پہ صلح ہو جائے. کئی لوگ آئے اور گئے کہ آخر میں سہیل ابن عامر آئے. کیا نام تھا؟ سہیل ابن عامر. سہیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل کو دیکھا تو آپ نے فرمایا جاء سہیل سہل اللہ امرکم، کہ سہیل آئے، اللہ نے تمہارا معاملہ سہل کر دیا. تو آپ نے ایک اچھے سے نام سے ایک اچھی چیز نکال لی. اگر کوئی شخص اس نام سے بری جو ہے شگون، برا شگون نکالتا ہے تو وہ شرک ہو جائے گا. جیسا کہ کہا گیا تیرا تو شرک، بدشگونی شرک ہے. لیکن اچھے نام سے صرف اس کا نشاط بڑھ جاتا ہے، اس کی جو ہے ہمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، تھوڑا سا وہ خوش ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسی پر پورا اعتماد کر لیتا ہے کہ اچھا نام ہے تو بالکل اچھا رہے گا، پورا اعتماد اگر اسی پر کر لیا تو یہ بھی بری چیز ہو جائے گی. یہ بھی اسی نحوست کے اور تشاؤن کے معاملے ہی میں سے ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے کہتے تھے کہ جو ہے فال مجھے پسند ہے. جیسے کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے اور اس میں یا راشد یا نجیب، یعنی اے کامیاب، اے ہدایت یافتہ، اس طرح سے کوئی اچھا نام سن لے یا اس کا نشاط بڑھ جاتا ہے، اس کی جو ہے ہمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، تھوڑا سا وہ خوش ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسی پر پورا اعتماد کر لیتا ہے کہ اچھا نام ہے تو بالکل اچھا رہے گا، پورا اعتماد اگر اسی پر کر لیا تو یہ بھی بری چیز ہو جائے گی. یہ بھی اسی نحوست کے اور تشاؤن کے معاملے ہی میں سے ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے کہتے تھے کہ جو ہے فال مجھے پسند ہے. جیسے کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے اور اس میں یا راشد یا نجیب، یعنی اے کامیاب، اے ہدایت یافتہ، اس طرح سے کوئی اچھا نام سن لے یا اچھی بات سن لے تو اس کی وجہ سے اس کا قوت و نشاط اور اس کی جو ہے خوشی بڑھ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں جو سنن ابو داؤد میں ہے اس میں ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ ایسے موقع پر آدمی کیا کرے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونیوں کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ احسنها الفعل ولا ترد مسلمہ، کہ بدشگونیوں میں جو ہے اس میں فعل ایک اچھی چیز ہے، یعنی اس کی تھوڑی سی نسبت ہے بدشگونی ہی کے جیسا اس کا انداز ہے، لیکن یہ بدشگونی نہیں ہے، یعنی پیاری چیز ہوتی ہے فعل. اچھا نام وغیرہ سن کر کے اگر آدمی اس سے بہتر توقع رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر آپ نے کہا ولا ترد مسلمہ، اور کسی مسلمان کو یہ چیز اس کی ضرورت نہیں لوٹاتی ہے، یعنی اگر اس کی ضرورت ہے یہ چیز لوٹا دے تو کیا ہوگا؟ مسلمان نہیں رہے گا. مسلمان کو اس کی حاجت سے بدشگونی نہیں لوٹاتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ، جب تم میں کوئی کراہت والی بات دیکھے، ناپسندیدہ بات دیکھے تو کہے اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، کہ اے اللہ نیکیاں تیری ہی طرف سے آتی ہیں، اے اللہ مصیبتوں کو تو ہی دور کرتا ہے، اے اللہ ہم کو تیرے بغیر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، ہمارے اندر تیرے بغیر کوئی طاقت و قوت نہیں. تو وہ ہم نے سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سپرد کر دیا. یہ چیزیں رہیں نحوست وغیرہ کے تعلق سے. وقت تقریباً کچھ زیادہ ہی ہوئے جا رہا ہے. بہت دوسری بدعت، پہلی بدعت جو نحوست کے تعلق سے تھی اس پر انشاءاللہ بہت ساری باتیں آ گئی. دوسری بدعت جو پائی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ سفر کے چہار شنبہ کو، آخری چہار شنبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یابی ملی تھی، اس لیے اس دن پکنک کے لیے نکلنا چاہیے یا ہری بھری اور سرسبز و شاداب جگہوں پر نکلنا چاہیے. تو اس کی کیا حقیقت ہے، آئیے ہم دیکھیں. یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک چارٹ بنا رکھا ہے. اس بات پر تمام اہل سیرت کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن رخصت ہوئے. 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اس پر سب کا اتفاق ہے. اس لحاظ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یہ 28 سفر کو دوشنبہ کے دن شروع ہوئی ہے. اس لحاظ سے چارٹ یہ بنے گا جو آپ کے سامنے ہے کہ 3 دن سفر سے، یعنی 28، 29 اور 30، کیونکہ اگر 28 دوشنبہ کا دن پڑتا ہے تو دوشنبہ کا دن 12 ربیع الاول اسی صورت میں پڑے گا جبکہ ہم سفر کو 30 دن کا مانا. 28، 29
اور 30 یہ سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد جو قبرستان ہے وہاں ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے جب واپس آئے تو آپ گھر میں پہنچے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں درد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میرے سر میں بہت درد ہے، اور جو ہے آپ نے سر پہ پٹی باندھ لی تھی، جس طرح کسی عام طور پہ سر درد ہوتا ہے تو کپڑا باندھ دیتے ہیں، اور پھر آپ کو اتنا تیز بخار چڑھا کہ اس کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھنے سے ہاتھ میں اس کی گرمی محسوس ہوتی تھی، ہاتھ میں اس کی سوزش اور اس کی سینک محسوس ہوتی تھی، اس قدر گرمی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کو جو ہے زیادہ ہی ابتلا اور پریشانیاں ان کی زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بخار تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوعق کما یوعق رجلان منکم، کہ جس طرح سے تم میں 2 آدمیوں کو بخار آتا ہے مجھے تنہا اتنا بخار آتا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ کے نبی اس لیے کہ آپ کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں اس لیے کہ اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو انبیاء کو جو ہے مصیبتیں بھی زیادہ پڑتی تھیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل بالامثل، کہ مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو اور قریب ہوتے ہیں ان سے پھر جو اور قریب ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس شخص پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، اور اگر اپنے دین میں وہ ڈھیلا ڈالا ہے تو اسی لحاظ سے اس پہ مصیبتیں کم آتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری یہاں شروع ہوئی اور برابر یہ بیماری چلتی رہی۔ واقعی سے شمبا پڑا اس لحاظ سے، اس قول کی بنیاد پر جو اہل علم کہتے ہیں کہ 28 کو آپ کی بیماری شروع ہوئی، جبکہ دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری پہلے ربیع الاول کو شروع ہوئی ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں اور سلف میں سے ہیں، تو انہوں نے یہی آج اقرار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری پہلے ربیع الاول سے شروع ہوئی ہے، یعنی میرا سفر کا کوئی قصہ ہی نہیں ہے اگر یہ مان لیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 دن بیمار رہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن اگر دوسرے اقوال کو مانا جائے تو 28 کو یہ بیماری شروع ہوئی، اور اس کے بعد یہ کچھ نہیں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیماری میں سفر میں کوئی کمی آئی، یہ بیماری برابر چلتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت کے آخری ہفتے میں امہات المومنین سے پوچھا کرتے تھے کہ کل میری کس کے یہاں باری ہے، کل میری کس کے یہاں باری ہے، یعنی آپ وہ یہ چاہتے تھے جیسا کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہا نے سمجھ بھی لیا کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیماری کے دن گزارنا چاہتے ہیں، تو سب نے اجازت دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں آپ ٹھہر جائیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقام پہ پہنچے اور باقی ایام آپ نے وہیں گزارے۔ پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں چارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ 7 ربیع الاول چہارشنبہ کے دن اس کو جو ہے لال رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ 7 ربیع الاول چہارشنبہ کے دن یعنی وفات سے 5 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی حرارت میں اور شدت آ گئی، یعنی آپ کا بخار اور زیادہ بڑھ گیا، بدھ کے دن آپ کا بخار اور زیادہ بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ مختلف کنووں سے 7 مشک پانی لے آؤ اور میرے اوپر ڈالو، شاید اس تدبیر سے کچھ آرام مل جائے۔ کنویں کے پانی لائے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی طبیعت کچھ ہلکی ہوئی، اور پھر ایک ٹب میں بٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر سے پانی ڈالا جاتا تھا، آپ پر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس بس کہنے لگے، اور اس سے آپ کی طبیعت کچھ ہلکی ہوئی تو آپ مساجد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے کسی کی پیٹھ پہ کوڑا مارا ہو تو یہ لوگ میری پیٹھ حاضر ہے، تم لوگ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اسی طرح سے آپ نے کہا کہ اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو یا اسی طرح سے کوئی حق کسی کا میرے اوپر ہو تو وہ اپنا حق طلب کر لے، آج میں اسے حق دے دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر
یہ باتیں صحابہ کرام سے دہرائیں اور کہا کہ یہ میری پیٹھ حاضر ہے، قصاص کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، جو چاہے مجھ سے بدلہ لے لے۔ کل قیامت کے دن کوئی آ کر کے یہ نہ کہے گا کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی کہ آج بدلہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے دوسروں پر زیادتیاں کر جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آپ اللہ کے رسول سے اور آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور حدیث میں بھی اس کا بار بار ذکرایا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ اللہ سے ایک دن میں 70 بار بلکہ 100 بار مغفرت مانگا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کو، بندوں کے حقوق کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو مارا ہو تو آج یہ میری پیٹھ حاضر ہے، کل قیامت کے دن تم مجھ سے بدلہ نہ مانگنا، آج ہی بدلہ لے لو۔ اس کے بعد پھر ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے 3 درہم آپ کے اوپر ہیں۔ آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے فضل سے کہا کہ جاؤ ان کے 3 درہم ادا کر دو، چنانچہ وہ 3 درہم ادا کر دیے گئے۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، خیرہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جو نعمتیں مہیا اس نعمت کو اختیار کر لے۔ اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بول پڑے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا فدینا کا بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ماں باپ کو آپ پر قربان کرتے ہیں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں اختیار دیا ہے اور اس نے آخرت میں اختیار کر لیا ہے۔ اس بڈھے کو کیا ہو گیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ بندہ جسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا گیا تھا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سب سے بڑھتر فضیلت والے اور سب سے زیادہ علم تھے، اسی لیے انہوں نے اس کو سمجھ لیا اور اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اپنے ماں باپ کو آپ پر قربان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر دروازے کو جو مسجد نبوی میں کھلتا ہے اسے بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ اور آپ نے فرمایا انا من الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ اپنی صحبت کے تعلق سے، ساتھ رہنے کے تعلق سے اور مال کے تعلق سے سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن اسلام کی اخوت اور اسلام کی بھائی چارگی کافی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اللہ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود اللہ کے کریم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس کے بعد والا دن ہوا یعنی 8 ربیع الاول آپ کی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اس سے اور تھوڑی سی بڑھ گئی اور آپ نے کہا کہ لاؤ کاغذ قلم لے آؤ، ایک میں تحریر لکھ دیتا ہوں تاکہ تم لوگ میرے بعد گمراہ نہیں ہونا۔ عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بیماری کا غلبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے جو کافی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں قلم دوات لے اور لکھ دیا جائے۔ بہرحال اختلاف ہو گیا۔ جب آپس میں اختلاف ہو گیا اور جو ہے ہنگامہ ہو گیا، شور ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی، یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ آپ نے سب کو بھیج دیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کی وصیت فرمائی۔ صحابی کہتے ہیں کہ 3 باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ پہلی وصیت یہ فرمائی کہ عرب سے مشرکین اور یہود و نصارہ کو نکال دینا، جزیرہ عرب سے مشرکین اور یہود و نصارہ کو نکال دینا۔ دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وہ وقت جو آیا کرتے تھے، مختلف جماعتوں کے وقت جو آیا کرتے تھے، ان کو ایسے ہی دینا، ایسے ہی ان کی نوازش کرنا جیسے میں ان کی نوازش کیا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری وصیت آپ نے کیا فرمائی تھی میں اسے بھول گیا۔ تیسری وصیت مختلف حدیثوں میں مختلف وصیتیں آئی ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایک وصیت تو یہ تھی کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رہے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے۔ اسی طرح سے لشکر اسامہ جس کا آپ نے پرچم اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا،
ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ وصیت کی ہو کہ اس لشکر کو وہاں کے لیے ضرور روانہ کرنا جہاں کے لیے میں نے اسے روانہ کرنے کی نیت کی ہے۔ تیسری وصیت یہ ہو سکتی ہے جو کہ بعد میں بھی آپ نے کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے زیر دستوں کا، اپنے غلاموں کا، اپنے خادموں کا خیال رکھنا، یہ وصیت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر اسی دن یعنی جمعرات دن کو آخری نماز میں عشاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کوشش کی، آپ غسل فرماتے اور اس کے بعد میں جب عشاء کے لیے جانے کی کوشش کرتے، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے اور نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ اس دن جمعرات کے دن آپ نے چاہا کہ آپ اٹھ کر کے جائیں امامت کریں، آپ اٹھتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد میں پھر آپ جب ہوش میں آتے تھے تو پوچھتے تھے کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو کہتے تھے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ غسل فرماتے اور اس کے بعد اٹھ کے تیار ہوتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے ہوشی کے بعد آدمی کو غسل کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے۔ بہرحال جب کئی بار کے غسل کے بعد اور آپ کی طاقت نہ ہو سکی تو آپ نے کہا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جمعرات کی عشاء سے لے کر کے سوموار کو چاشت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ سوموار کی فجر تک یعنی کل 17 وقت کی نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ کی 5 نمازیں، شنیچر کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں اور سوموار کی فجر۔ چاشت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو 5 یا 15 کو 17 نمازیں کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر پڑھائی ہیں۔ اس کے بعد میں وفات سے 3 دن پہلے یعنی 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا يموت احد منكم الا وهو يحسن الظن بالله، کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اچھا گمان رکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ انا عند حسن ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی اس کو بدلا دیتا ہوں۔ خاص طور پہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور ایسی بیماری ہو جس سے نجات کی صورت نہ ہو تو اس میں آدمی کو اس کی نیکیاں یاد دلانا چاہیے، اس کو مایوسی سے دور کرنا چاہیے، اس کو خوشخبریاں دینا چاہیے کہ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہاری فلاں نیکی ہے اور اللہ کی ذات سے بہت امید ہے مغفرت کی اور رحمت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے کا انتقال ہو تو اسے اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے وفات سے 2 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے وقت آپ نکلے، آپ کو تھوڑا سا آرام محسوس ہوا تو آپ نے کہا کہ آج میں نکلوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی تھی، آپ جب پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور ان کے بغل میں آپ بیٹھے، امامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تکبیر لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ اس کے بعد میں وفات سے 1 دن پہلے یعنی اتوار کے دن 11 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غلام تھے آپ نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح سے گھر میں جو 7 دینار رکھے ہوئے تھے اس کو آپ نے صدقہ کر دیا اور جو کچھ ہتھیار آپ کے ساتھ تھے وہ سارے ہتھیار مسلمانوں کو ہبا کر دیے۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر کے چراغ میں تیل نہیں تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے چراغ اپنے پڑوسن کو بھیجا کہ تم اپنی کفی میں سے جو ہے چراغ کے لیے تھوڑی سی گھی ٹپکا دو، تو اس طرح سے اس رات پڑوسن سے تیل طلب کر کے رات کو چراغ جلایا گیا۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے جو ہے تقریباً کوئی 75 کلو جو کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی دنیا سے جو ہے دور زندگی تھی اور کتنی زہد و قناعت والی زندگی تھی کہ آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد جب آخری دن ہوا یعنی 12 ربیع الاول کا تو فجر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور مسلمان نماز میں تھے، آپ نے اپنے گھر کی چادر اٹھائی اور جھانکا، آپ کو دیکھ رہے تھے جو اثر آپ کی تعلیمات کا تھا کہ کس طرح صحابہ کرام نماز میں مشغول ہیں۔ صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھانک رہے ہیں اور آپ کو افاقہ ہو گیا ہے
آپ کو بیماری سے کچھ آرام مل گیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ نماز ہی ہم لوگ کتنے میں پڑھ جائیں گے. یعنی نماز اتنی خوشی ہوئی صحابہ کرام کو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ نماز توڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج پوچھیں گے, ایسا لگا. بہرحال اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے گھر کا پردہ گرا دیا, دوبارہ گرا دیا, اور مسلمانوں نے اپنی نماز مکمل کی. اس کے بعد اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی, چپکے سے کوئی بات کہی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی تھی وہ رونے لگی. اس کے بعد میں آپ نے پھر ان کے کان میں کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنسنے لگی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی, سیدۃ نساء الجنہ, جنت کی عورتوں کی تم سردار ہوگی. تو یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا اس لیے انہوں نے وفات سے پہلے کسی کو نہیں بتایا. جب وفات ہو گئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر وہ کیا راز تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کہا تھا, ایک پر تم رو پڑی تھی اور دوسرے پر تم ہنس پڑی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بیماری میں میرا انتقال ہو جانے والا ہے, تو اس پر میں رو پڑی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر کے ملاقات کرو گی, یعنی تمہارا انتقال میرے پاس سب سے پہلے ہوگا. تو اس پر میں خوش ہو گئی, اس پر میں ہنس پڑی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی. پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کو بلایا, حسن حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا, ان کو چوما اور اس کے بعد ان کو گلے لگایا اور جو ہے ان کو وعظ و نصیحت کی, وصیت کی. اسی طرح سے اپنی ساری بیویوں کو بلایا, ان کو وعظ و نصیحت کی. اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ خیبر میں جو عورت نے زہر والی بکری کھلا دی تھی وہ اثر کر رہی ہے اور وہ میری شہرت کو کاٹے دے رہی ہے. اسی طرح سے آپ نے کچھ باتوں کی وصیت فرمائی جس میں آپ نے انہی باتوں کو دہرایا جس کا ذکر سے پہلے ہو چکا ہے کہ آپ نے کہا لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو, صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اسی طرح سے آپ نے اللہ کی ایک دعا بھی فرمائی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی لوگ عبادت کرنے لگے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر آپ کی ٹیک لگا دی گئی, اور عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ جہاں ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور جہاں ان کی بہت ساری خوش نصیبیاں ہیں اور جہاں ان کی بہت ساری سعادت مندیاں ہیں, انہی خوش نصیبیوں میں سے ایک خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میری گود میں ہوا, اور اس وقت جبکہ میرے تھوک سے آپ کا تھوک مل گیا تھا, وہ اس طرح سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن وہاں پہنچے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی. گویا آپ نے اشارہ کیا, آپ بول نہیں سک رہے تھے کہ مجھے یہ مسواک چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے لیا تو مسواک کچھ سخت محسوس ہوئی. عائشہ رضی اللہ عنہا مطلب سمجھ گئی کہ اسے نرم کر کے دینا چاہیے. آپ نے اپنے دانتوں سے, عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دانتوں سے اس مسواک کو نرم کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دیا, آپ نے مسواک کیا اور اپنا منہ خوب اچھی طرح سے صاف کیا. اور اس کے بعد آپ کے ہونٹ جھلتے ہوئے, جب آپ نے مسواک کر لیے تو آپ کے ہونٹ جھلتے ہوئے نظر آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کان لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا مان الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ اے اللہ تو میرا حق ان لوگوں کے ساتھ فرما جن پر تیرا انعام ہوا, جن پر تو نے انعام کیا ہے, نبیوں کے ساتھ میں, صدیقوں کے ساتھ میں, شہداء کے ساتھ میں, صالحین کے ساتھ میں. اور اسی طرح سے آپ نے کہا اللہم رفیق الاعلیٰ, اللہم رفیق الاعلیٰ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی کہتے کہتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی. اور یہ غم کی وہ چیز تھی. چاش کے وقت میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری ہوئی تھی, مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تھے, اس وقت وہ دن جتنا تابناک اور روشن دن تھا اس سے زیادہ روشن دن نہیں دیکھا گیا. اور جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ سوگوار دن, اس دن سے زیادہ تاریخ دن, اس دن سے زیادہ اندھیرا دن نہیں دیکھا گیا. صحابہ کرام کے ہوش و حواس ہو گئے, پریشان ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے تلوار پھونک لیا اور کہا کہ ابھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اور کچھ دنوں کے بعد لوٹ کر کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوٹ کر کے آئیں گے اور منافقوں کے ہاتھ پہ کاٹ دیں گے۔ تو اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود نہیں تھے، جب صبح میں آپ نے محسوس کیا تھا فجر میں کہ آپ کو کچھ آرام مل چکا ہے، تو آپ سنہ نامی مقام پر باہر چلے گئے تھے، وہاں آپ کو اطلاع ملی تو سیدھے آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک یمنی چادر بھاری دار چادر سے اڑائی ہوئی تھی، آپ نے چادر کھولا، پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا واللہ لا یجمع اللہ علیکم موتتین، کیا ہے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو اکٹھا نہیں کرے گا، جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ موت آ چکی، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آنی ہے۔ اسی طرح سے مرض الموت میں جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا واہ کروا ابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے دن پھر تیرے باپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے، یعنی گویا وہ موت کی سختیاں تھیں۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا، پھر آپ باہر آئے اور آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عمر رک جاؤ، عمر ٹھہر جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں سنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پہ گئے اور وہاں پر آپ نے خطبہ دیا، آپ نے کہا اما بعد فإنه من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اما بعد یعنی حمد و ثناء کے بعد آپ نے فرمایا کہ سن لو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اس پہ موت آنے والی نہیں ہے، وہ سب کا وارث ہے۔ اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور وہ گزر چکے، یعنی ان کا انتقال ہو چکا۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہونے والا ہے، اور آپ کا انتقال ہو گیا تو کیا آپ اگر مر جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل اسلام کو چھوڑ کے پلٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، یعنی صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے، کوئی اگر دین چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ نقصان اپنے آپ کا کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت سے لے کر آپ کی وفات تک کا بیان اس لیے کر دیا گیا تاکہ یہ سارے واقعات آپ کے سامنے رہیں اور اس کی بنیاد پر آپ یہ جان جائیں کہ کب آپ کی بیماری بڑھی اور کیسے کیسے جو ہے بیماری کے حالات میں جو ہے کیا کیا طریقہ اپنایا، جو بعض امت مسلمہ میں ایجاد کر لی گئی ہیں، یہ کوئی چیز وہاں پر نہیں کی گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے جو ساری باتیں ہوئی ان کا خلاصہ آپ کے سامنے اس طرح ہے۔ پہلی چیز کہ ماہ سفر کے تعلق سے دو بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس کی اسلام میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی مہینہ اپنے طور پر نہ منحوس ہے اور نہ بھلا ہے۔ دوسری چیز کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو پکنک کے لیے نکلا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفا ہوا تھا، یہ بات حقیقت سے بالکل دور ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اور یہ دو اس کا سفر اور اس کے تعلق سے خلاصہ ہے، اور باقی چیزیں آپ انشاءاللہ اس کے آپ کے لیے مفید چیزیں ہیں جو اس میں آ گئیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔